نظام زندگی جو گردش ایام کا نام ہے، نظام زندگی جو رات کی تبدیلی، تاریکی اور دن کے اجالے کا نام ہے، نظام زندگی جو کبھی بہار کبھی خزاں، نظام زندگی جو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم لوگوں پر تبدیل کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ نظام زندگی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر ایک انسان کو عطا کی ہے، خوشیوں کی بہار، کبھی دکھوں کی صورت میں، کبھی مصیبتوں کی صورت میں، کبھی پریشانیوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں۔ بسا اوقات انسان پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ پرائے تو پرائے اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور انسان بیماریوں کے اندر مبتلا، مصیبتوں کے اندر مبتلا، پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا، وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی ایک تو ایسا ہو کہ جس کے کندھے پہ سر رکھ کے انسان اپنا بوجھ ہلکا کر لے۔ اللہ احکم الحاکمین سے انسان کو ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے آزمائشوں والے نہیں ہیں۔ اللہ سے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی والی، صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، خوشیوں والی زندگی نصیب فرمانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یہاں اللہ نے پہلے دنیا کی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے، دنیا کی خوبصورتیوں کا ذکر کیا ہے، بہترین دنیا اللہ انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اور آخرت بھی ہم سب اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں۔ تو غموں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، بیماریوں سے نجات، دکھوں سے نجات انسان کو کیسے ملے گی؟ جب ہم سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مبارکہ میں صحیح معنوں میں ایمان لانے والے بن جائیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدے کی درستگی کریں، تب ہم سب اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے سب بچ سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی ٹینشن انسان پر آتی ہے، جو مصیبت انسان پر آ پڑتی ہے، تو اس مصیبت سے، پریشانی سے، اس دکھ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ الا باذن اللہ، یہ آزمائشیں انسان پر اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو انسان اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس انسان کے دل کی اصلاح کر دیتے ہیں، اس دل کو بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں، بڑا مزین کر دیتے ہیں ایمان لانے کی برکت سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پر جب انسان ایمان لے آتا ہے تو انسان کئی ایک بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے بچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی خوشی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے،
کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین جس حال میں ہم سب کو رکھیں، ہمیشہ ہماری زبانوں سے اللہ کا شکر ہی نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس بھی حال میں رکھا ہے۔ ہاں، عافیت اللہ سے طلب کرتے رہیں، تندرستی اللہ سے مانگتے رہیں، غموں سے نجات والی دعائیں اللہ سے کرتے رہیں، دکھوں سے بچنے والے اسباب اختیار کرتے رہیں، لیکن اپنی زبان سے یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہمارا ہی گھر ملا تھا ان مصیبتوں کے لیے، ہمارے اوپر یہ بیماریاں آنی تھیں، آزمائشوں کے لیے ہم ہی نظر آئے۔ تو اس طرح کے کلمات یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر کرے۔ جب اللہ نے دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر کرے، جب نہیں دیا، اللہ نے آزمائش میں ڈال کے رکھا ہے تو تب بھی اللہ کا شکر کرے۔ تو انسان بہت جلد ان آزمائشوں سے نکل کے، مصیبتوں سے نکل کے، دکھوں سے نکل کے، پریشانیوں سے نکل کے فراوانیوں کی طرف آ جائے گا۔ دوسرا سبب جو انسان کو اختیار کرنا ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دعا قبول کرنے کے بعد وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اللہ فرماتے ہیں ہم اس انسان کو غم سے بچا لیتے ہیں، دکھوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ تو اگر انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان کو واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں اور غموں سے نجات بھی عطا کرتے ہیں۔ تیسرا سبب دکھوں سے بچنے کے لیے ہم سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ مومن بندے، ایمان والے، اللہ کی ذات مبارکہ پہ کامل یقین اور بھروسہ رکھنے والوں پر جب اللہ کوئی بیماری لاتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آن پڑتا ہے تو وہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم بھی اللہ کے اور ہم نے پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو ہم بھی اللہ کی رضا پہ راضی، جیسے میرا اللہ راضی ویسے میں راضی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کفریہ کلمات، ناشکری والے کلمات نہیں نکالتے بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح غموں سے بچنے کے لیے جو چوتھا سبب ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے، انسان کو ہمیشہ آسانی ہی کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اللہ کی طرف ہم سب کو ہمیشہ آسانی والی نسبت کرنی چاہیے۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آسانی والا معاملہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے خیر کی امید یہ انسان کی برقرار رہنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کائنات کے لوگوں میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، کبھی اپنی زبان سے یہ کلمات، ایسے الفاظ ہرگز نہ نکالنا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری بیماریاں ہم پر ڈال دی، سارے غم ہم برداشت کریں، ساری مصیبتیں ہم برداشت کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ
السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سجن المومن، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے، مومن بندے کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے۔ ہماری جنت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، جو ہم دنیا میں بہترین خوبصورت اعمال کریں گے تو اس کی بہترین جزا جنت کی صورت میں اللہ ہمیں قیامت والے دن عطا کریں گے۔ تو دنیا میں جب بھی انسان پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، انسان اللہ سے عافیت طلب کرتا رہے اور اللہ سے خیر کی امید یہ انسان کو ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں پہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ جب ہم سب اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، تو تب یہ معمولی بیماریاں، یہ معمولی سی پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ دکھ، یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں ہمیں بہت ہلکے نظر آنے لگیں گے، بہت چھوٹے نظر آنے لگیں گے۔ انسان کی سوچ وسیع ہو جائے گی۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دی ہے تو انسان یہ سوچے کہ میرے پاس اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے شمار نعمتیں ہیں، میں اپنے وجود کے اوپر نظر دوڑاؤں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے، میرے قدموں کو سلامت رکھا ہے، میری زبان کو سلامت رکھا ہے، میری آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، میری اللہ نے سماعت کو بس سلامت رکھا ہے، میرے پاس فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، میرے پاس والدین ہیں، میرے پاس بہن بھائی ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا ہنستا بستا گھر ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بے شمار نعمتیں میرے پاس اللہ کی موجود ہیں، میں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ عارضی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دکھ آ بھی گئے ہیں، اس میں بھی اللہ مجھے اس کو دور کریں گے، اللہ مجھے انشاءاللہ اس سے بھی نجات عطا کریں گے۔ تو بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَا تُحْصُوهَا، اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ فرماتے ہیں تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس، اس کے باوجود انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے۔ آج معاشرے میں دکھوں کے اور غموں کے اندر پھنسے ہوئے انسان مزید اس دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، وہ اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں لاتے، یقین کامل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو خیر کی امید ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کی ذات پہ اچھی امید رکھیں گے، خیر کی امید رکھیں گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ساتھ بھی خیر والے معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے ان لوگوں پر اپنی ظاہری نعمتوں کو بھی پورا کر دیا اور اپنی پوشیدہ نعمتوں کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، کائنات کے لوگوں تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نچلے درجے کے ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کو ہر قسمت دیکھو جو تم سے بلند ہے۔ اگر تم ان کی طرف نظر ڈالتے ہو جو منصب میں، مقام میں، نعمتوں میں تم سے زیادہ ہے، تو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ تمہاری نظر میں تمہیں حقیر نظر آنے لگے گی۔ تو اگر انسان کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار والے کی طرف نہ دیکھے، وہ سائیکل والے کی طرف دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس سائیکل والے سے بہتر ہوں۔ اور اگر انسان کے پاس سائیکل ہے وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے تب اس کو اس نعمت کی قدر کا پتہ چلے گا۔ اگر کار والا ہے تو وہ اپنے سے نچلے درجے والے انسان کو دیکھے، اگر کسی انسان کے پاس گھر ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس گھر والی نعمت نہیں، اسے اس گھر کے اندر سکون میسر آئے گا۔ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، مصیبتوں کے اندر پھنسنے کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے سے کم درجے والے کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے سے اعلیٰ درجے والے کو دیکھتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر یہ تمنا کرتے ہیں کاش میری بھی اس طرح کی گاڑی ہو، اس طرح کی کوٹھی ہو، اس طرح کا بنگلہ ہو، اس طرح کا کاروبار ہو۔ تو انسان کے پاس جو نعمتیں اللہ کی ہیں
انسان کو وہ بڑی حقیر نظر آنے لگ جاتی ہیں، تو انسان دن بہ دن مصیبتوں کے اندر جھگڑا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمت تندرستی کی صورت میں ہے تو اس انسان کی طرف دیکھو، کبھی ہسپتالوں کے چکر لگاؤ، وہاں لوگ ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں کھڑے ہیں، اور اللہ نے تمہیں عافیت دی ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا، اللہ ان نعمتوں کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ آج تم موٹر سائیکل پہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، کل کو کار مل جائے گی، کار پہ ہو شکر ادا کرو، کل کو مزید اچھی گاڑی مل جائے گی، مزید اچھا کاروبار ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اپنی زبانوں سے ناشکری والے الفاظ نکالتے ہو تو پھر یاد رکھنا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو کائنات کے لوگوں یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو پھر انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان ان نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ غموں سے بچنے کا بہترین علاج ہے، بہترین طریقہ ہے کہ انسان جس حال میں ہے اس میں رہ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح غموں سے نجات کے لیے اگر انسان پر کوئی عارضی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ غم، یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح صحیح البخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطايا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی غم کسی مسلمان پر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو انسان کے قدموں میں چبھتا ہے اس سے پہنچنے والی تکلیف پہ بھی اگر انسان صبر کر لے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں الا کفر اللہ بها من خطایا۔ یہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں، غم، تکلیف جو انسان پر آتی ہیں عارضی طور پہ، اگر انسان اس پہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے صبر کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ان غموں کی وجہ سے، اللہ بیماریوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اگر عارضی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو ہمارے پاس تندرستی بھی تو ہے، ہمارے پاس فلاں نعمت بھی تو ہے، انسان چند دن صبر کر کے تو دیکھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو جیسے وہ اپنے بیماری والے بستر سے اٹھتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اٹھنے سے پہلے اسے انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو دکھوں سے بچنے کے لیے، ان غموں سے بچنے کے لیے کرنے والا عمل کیا ہے؟ انسان صبر کر لے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے اگر آ جائے تو کئی ایک بیماریوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے انسان نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش و عشرت دنیا نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، فنا ہو جانی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی سہولت، اپنے لیے آسانی، بچوں کے لیے آسانی، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، دن رات کی فکر نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، بس مال آنا چاہیے، اور اس مال کو اکٹھا کرتے کرتے بلاخر انسان کو نصیب ہی نہیں ہوتا وہ مال استعمال کرنا، اور انسان ویسے کا ویسے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے یہ اس کے براسا کا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے کہ سب کچھ انسان کا ختم ہو گیا، مال بھی ختم
ختم ہو گیا، اولاد سے تعلق بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو چیز انسان کے ساتھ جائے گی وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، یہ قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ یہ نیک اعمال انسان کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال نہ کیے، لوگوں کے لیے، اولادوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے مال اکٹھا کرتے رہے اور مال اکٹھا کرتے کرتے اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملا، تو جب انسان فوت ہوگا دنیا بھی بیکار گئی، آخرت بھی بیکار گئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آخرت کی بہترین کا سوال کرنا چاہیے انسان کو، کہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اس لیے جب انسان یہ سمجھ لے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، پھر انسان اللہ کے لیے بھی وقت نکالے گا، مسجد کے لیے بھی وقت نکالے گا، اپنی اولاد کو بھی وقت دے گا، اتنا کمائے گا کہ جتنی انسان کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اس لیے غموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک، رات کو نیند نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کہاں سنبھال کے رکھیں، ان کو کیسے چھپائیں، فلاں ٹیکس والوں سے کیسے بچ سکیں۔ اور غریب لوگ جو کماتے ہیں کھا لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر کماتے ہیں کھا لیتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دنیا بھی گزارتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں کم مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی خوبصورت حالت پہ زندہ رکھے، اور اللہ ہم سب کو دنیا کی مصیبتوں سے، غموں سے، دکھوں سے نجات عطا کرے، اور اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عافیت، تندرستی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی